الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جنتی عورت شوہر کی فرمانبردار۔ احادیث میں جنتی عورتوں کے بارے میں بہت تذکرے ہیں کہ کون سی عورت جنت میں جائے گی اور کون سی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ دل میں خیال آیا کہ آج اس نظر سے چند احادیث جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کی جائیں، آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ احادیث مبارکہ میں جنتی عورتوں کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان نشانیوں کو ذرا آپ کے سامنے کھولا جائے تاکہ آپ اپنی زندگی کا اس کے ساتھ موازنہ کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ آپ کی زندگی اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ کیا آپ کے اندر جنتی عورتوں کی نشانیاں موجود ہیں یا کوئی کمی ہے یا کوتاہی ہے؟ اور اگر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے تو ابھی کچھ نہیں گیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اپنی زندگی کو بدل لیں، ہم چاہیں تو سب گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنے اندر جنتیوں والے اعمال پیدا کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں تمہاری ان عورتوں کے بارے میں جو جنت میں جائیں گی؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا آگے سے کہ کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الودود، خاوند سے محبت کرنے والی، الولود، بچے جننے والی، اذا غضبت، جب وہ عورت کبھی غصے میں آ جائے، او اسی الیہا، یا اس عورت کا خاوند کوئی دل جلانے والی بات کرے، اور او غضب زوجہا، یا اس کا خاوند اسے ناراض ہو جائے۔ تو تین صورتیں بتائی گئی ہیں کہ عورت کو کسی بات پر غصہ آ جائے یا عورت کو کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جو اس کا دل جلا دے یا اس کا خاوند غصے میں آ جائے۔ ان تینوں صورتوں میں وہ عورت کہے، ہاذہ یدا فی یدک، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، لا اکتحل بغمز حتی ترضا، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ تو جنتی عورتوں میں پہلی نشانی جو ہے وہ ہے ودود۔ اب اس حدیث پاک پر ذرا غور کیجئے، پہلی نشانی بتائی گئی کہ ودود، ودود محبت کرنے والی کو کہتے ہیں کہ یعنی اپنے خاوند سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت جو ہے وہ جنتی عورت ہے۔ جب اپنے شوہر سے وہ اتنی زیادہ محبت کرے کہ اس کو اپنے شوہر کی ناراضگی بھی اچھی لگے، مراد یہ ہے کہ خاوند اگر اس سے غصے میں بھی بات کرے تو اس کو غصہ نہ آئے۔ جب بچہ کوئی الٹا سیدھا کام کر دے تو ماں مسکراتی رہے، اس کو سمجھائے، اس محبت کی وجہ سے جو اس کو بچے کے ساتھ ہے، اسی طرح ودود وہ بیوی ہوگی کہ اگر کسی بات پر اس کا خاوند اس کو غصہ بھی کرے تو وہ اس کی محبت کی وجہ سے اس سے ناراضگی کا اظہار نہ کرے، تو یہ عورت بھی جنتی ہے۔ جنتی عورت کی جو دوسری نشانی ہے اس کو کہتے ہیں ولود، کہ زیادہ بچے جننے والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی جنتی ہوتی ہیں۔ اور کچھ آج کل کی ماڈرن تعلیم ایسی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بچہ ایک ہی اچھا ہے، یا کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے ہیں۔ تو یا آپ یہ نیت کریں کہ بچے ہو گئے تو ہم جو ہے وہ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکیں گے، تو یہ بچوں کو روکنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان بچوں کو بھی ہم ہی رزق دیں گے۔
ہاں، اس کی کچھ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی میڈیکل کی وجہ سے عورت کمزور ہے یا وہ بار بار حاملہ نہیں ہو سکتی، صحت پر اس کے اثر پڑتا ہے، تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اب آپ کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ آپ اور بچہ لیں، تو ڈاکٹر کی بات پر عمل کرنا جو ہے شرعاً جائز ہے۔ جنتی عورت کی تیسری نشانی ہے شوہر کو منانے والی۔ تیسرا لفظ ہے غاضبہ اور غاضبت، یعنی کسی بات پر اگر عورت کو غصہ آ جائے کہ خاوند نے ہی کوئی الٹی بات کر دی ہو، یا اس کی کسی بات پر خاوند کو غصہ آ جائے، یعنی کوئی ایسی صورت کہ جس میں میاں بیوی کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی غصہ آ جائے یا دونوں کو غصہ آ جائے، ایسی صورتحال گھروں میں ہوتی رہتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر طبیعتیں بھڑک جاتی ہیں، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی بھی صورت ہو، خاوند ناراض ہے یا بیوی کو غصہ آ گیا، ان دونوں صورتوں میں وہ عورت اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے کر کہے کہ میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے، غلطی کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ دستور تو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بڑے چھوٹے میں کوئی بات ہو تو عام طور پر چھوٹے کو ہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم بڑے سے معافی مانگ لو، چلو بات ختم ہو جائے گی۔ شریعت نے بھی یہاں ایسا ہی کیا کہ اگر بیوی ناراض ہوئی کسی وجہ سے جو جائز تھی، یا خاوند ناراض ہو گیا کسی وجہ سے، تو شریعت نے کہا ہے کہ اب اس ناراضگی کو دور کرنا تو ضروری ہے۔ لہٰذا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت ہی جو ہے وہ پہلا اپنا ہاتھ بڑھائے، اللہ کی خاطر اپنی انا کو چھوڑ دے، اللہ کی خاطر اپنی ضد کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑ دے، اپنی دلیلیں دینے سے رک جائے، اپنی بات جو ہے وہ اس بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے رک جائے، اور یوں کرے کہ بجائے باتوں کا بتنگڑ بنانے کے کہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے کے کہے کہ میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ تو یہ جنتی عورت کی تیسری نشانی ہے کہ وہ شوہر کو منانے والی ہوگی۔ اور خاوند کو ناراض کر کے سونے والیوں پر جو ہے وہ فرشتوں کی لعنت ہوتی رہتی ہے۔ اس بات سے یہ اب اندازہ لگا لیں کہ میاں بیوی میں اگر کوئی کسی بات پر تلخ کلامی ہو جائے، اور ان کو اس وقت تک نہیں سونا چاہیے جب تک وہ ایک دوسرے سے راضی نہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ خاوند ناراض ہو کر سو گیا اور بیوی نے اس کو منانے کی کوشش نہ کی، تو جب تک وہ کوشش نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں اس پر لعنت کریں گے۔ اور آج کل کی جو ماڈرن قسم کی بیویاں ہیں، وہ ذرا سی بات پر منہ بسور کر سو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ جو ہے وہ خاوند خود ہی منائے گا۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ بیوی خاوند کو منائے، اور یہ کیا چاہتی ہے کہ خاوند ہمیں منائے اور ہم پھر جنت میں بھی جائیں گے۔ سبحان اللہ، بات تو شریعت کی چلتی ہے نا، ہماری بات تو نہیں چلتی۔ تو شریعت کہہ رہی ہے کہ جب خاوند ناراض ہو یا بیوی ناراض ہو تو پہل جو ہے وہ بیوی کو کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی اگر کسی جائز بات پر بیوی کو غصہ آ گیا تو اب خاوند اکڑ کر بیٹھ جائے۔ نہیں، خاوند کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ بھئی تم نے اول تو بات ایسی کرنی نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو غصہ دلایا جائے، جو ہر وقت تم سے محبت کرنے والی ہے، جو تمہاری اپنی ہے، اپنوں کو غصہ جو ہے وہ دلانا جائز نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک میں جو ہے نبی علیہ السلام نے عورت کو کہا کہ لہٰذا عورتوں کو دل میں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہمیں اول تو زندگی میں خاوند کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہیں آنے دینا چاہیے کہ وہ ہم سے غصے ہو اور ہم اس سے غصے ہو۔ اگر خدا نخواستہ ایسی بات آ گئی ہے تو خاوند کو منانے میں ہمیشہ جو ہے وہ پہل کرنی چاہیے، تب ہی ہم جنت کے مستحق بنیں گے۔ تو خاوند کو ناراض کر کے سونے والیاں جو ہوتی ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی لعنت فرمائی ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جو بات میں آپ سے کر رہی ہوں مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی اللہ میاں توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی جو ہے وہ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں پر جو ہے وہ غور کرنے کے بعد اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں۔ تو اس بات سے میں اپنی بات جو ہے وہ ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔